بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے ایک شخص نے جو کوفے کے رہنے والے تھے کہا، اے ابو عبداللہ، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کی مجلس میں بیٹھے۔ بتاؤ تو تم کیا کرتے تھے؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا، واللہ ہم جان نثاریاں کرتے تھے۔ نوجوان فرمانے لگے، سنیے چچا، اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پاتے تو واللہ آپ کے قدم کبھی زمین پر نہ رکھنے دیتے، اپنی گردنوں پر اٹھا لیتے۔ آپ نے فرمایا، بھتیجے لو ایک واقعہ سنو۔ جنگ خندق کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رات تک نماز پڑھتے رہے۔ فارغ ہو کر پوچھا کہ کوئی ہے جو جا کر لشکر کفار کی خبر لائے؟ اللہ کے نبی اس سے شرط کرتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کوئی کھڑا نہ ہوا کیونکہ خوف کی، بھوک کی اور سردی کی انتہا تھی۔ پھر آپ دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ پھر فرمایا، کوئی ہے جو جا کر یہ خبر لا دے کہ مخالفین نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول اسے مطمئن کرتے ہیں کہ وہ ضرور واپس آئے گا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں رفیق کرے۔ اب کہ بھی کوئی کھڑا نہ ہوا، اور کھڑا ہوتا تو کیسے؟ بھوک کے مارے پیٹ کمر سے لگ رہا تھا، سردی کے مارے دانت بج رہے تھے، خوف کے مارے پتے پانی ہو رہے تھے۔ بالآخر میرا نام لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اب تو کھڑے ہوتے بغیر چارہ نہ تھا۔ فرمانے لگے، حذیفہ تو جاؤ اور دیکھ کیا کہ اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ دیکھ جب تک میرے پاس واپس نہ پہنچ جائے کوئی نیا کام نہ کرنا۔ میں نے بہت خوب کہہ کر اپنی راہ لی اور جرأت کر کے مشرکوں میں گھس گیا۔ وہاں جا کر عجیب حال دیکھا کہ دکھائی نہ دینے والے اللہ کے لشکر اپنا کام پھرتی سے کر رہے ہیں۔ چولہوں پر دیگیں ہوا نے الٹ دی ہیں، خیموں کی چوبیں اکھڑ گئی ہیں، آگ جلا نہیں سکتے، کوئی چیز اپنے ٹھکانے نہیں رہی۔ اس وقت ابو سفیان کھڑا ہوا اور بآواز بلند منادی کہ اے قریشیو، اپنے اپنے ساتھیوں سے ہوشیار ہو جاؤ، اپنے ساتھی کو دیکھ بھال لو، ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر کھڑا ہو۔ میں نے یہ سنتے ہی میرے پاس جو ایک قریشی جوان تھا اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں فلاں بن فلاں ہوں۔ میں نے کہا، اب ہوشیار رہنا۔ پھر ابو سفیان نے کہا، قریشیو، اللہ گواہ ہے، ہم اس وقت کسی ٹھہرانے کی جگہ پر نہیں ہیں، ہمارے مویشی، ہمارے اونٹ ہلاک ہو رہے ہیں۔ بنو قریظہ نے ہم سے وعدہ خلافی کی ہے، اس نے ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی، پھر اس ہوا نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، ہم پکا کر کھا نہیں سکتے، آگ تک جلا نہیں سکتے۔ میں تو تنگ آ گیا ہوں اور میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ واپس ہو جاؤں، بس میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ واپس چلو۔ اتنا کہتے ہی اپنے اونٹ پر جو بیٹھا ہوا تھا اسے مارا اور وہ 3 پاؤں سے کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کا پاؤں کھولا۔ اس وقت ایسا اچھا موقع تھا کہ اگر میں چاہتا تو ایک ہی تیر میں ابو سفیان کا کام تمام کر دیتا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرما دیا تھا کہ کوئی نیا کام نہ کرنا، اس لیے میں نے اپنے دل کو روک لیا۔ اب میں واپس لوٹا اور اپنے لشکر میں آ گیا۔ جب میں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر کو لپیٹے ہوئے ہیں جو کہ آپ کی کسی بیوی صاحبہ کی تھی، نماز میں مشغول ہیں۔ آپ نے مجھے دیکھ کر اپنے دونوں پیروں کے درمیان بٹھا لیا اور چادر مجھے بھی اڑا دی۔ پھر رکوع و سجدہ کیا، میں بھی وہیں چادر اوڑے بیٹھا رہا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے سارا واقعہ بیان کیا کہ قریشیوں کے واپس لوٹ جانے کی خبر جب قبیلہ غطفان کو پہنچی تو انہوں نے بھی سامان باندھا اور واپس لوٹ گئے۔ اور روایت میں ہے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، جب میں چلا تو باوجود سخت سردی کے قسم اللہ کی مجھے یہ معلوم ہوتا کہ گویا کہ میں کسی گرم حمام میں ہوں۔ ہاں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا بڑے زور کی سردی لگنے لگی اور میں کپ کپانے لگا تو آپ نے مجھے اپنی چادر اڑا دی۔ میں جو وہ چادر اوڑھ کر لیٹا تو مجھے نیند آ گئی اور صبح تک پڑا سوتا رہا۔ صبح خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہہ کر جگایا کہ اے سونے والے، بیدار ہو جا۔ اور روایت میں ہے کہ جب اس تابعی نے کہا کہ کاش ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور آپ کے زمانے کو پاتے، تو حذیفہ نے کہا، کاش کہ تم جیسا ایمان ہمیں نصیب ہوتا کہ باوجود نہ دیکھنے کے پورا پختہ عقیدہ رکھتے۔ جو تمنا تم کرتے ہو یہ تمنا ہی ہے۔
پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔